والصلاة والسلام على النبي الأمي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستم حبیبا. بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بے حد و بے حساب و لا تعداد و انگنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس کائنات میں مبعوث فرمائے، ان کو جو بنیادی فریضہ دے کر بھیجا گیا اور جس فریضے پر انہیں تاکیداً عمل کا حکم دیا گیا، وہ فریضہ تھا تبلیغ کا، کہ ہر نبی دنیا میں آ کر اپنی امت کو توحید کی تبلیغ کرے گا اور امت کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وہ اپنا فرض منصبی ادا کرے گا. اس ضمن میں تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو تبلیغ فرماتے تھے، اور قومیں چونکہ بہکی ہوئی بھٹکی ہوئی ہوتی تھیں،
وہ دیکھتے تھے کہ جب ہماری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، جب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے لیے اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ اب اس کے نتیجے میں بھٹکتی بہکتی قومیں یہ سوچتی تھی کہ شاید نبیوں کو ہم سے کوئی مطلب ہے، اور اس مطلب کے لیے یہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی جو تبلیغ کر رہے ہیں، شاید انہیں ہم سے کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ اے نبی اپنی امت میں یہ اعلان کر دو، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ہمیں اس نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فریضہ تبلیغ کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ قوم نے کہا انہیں لالچ ہے، قوم نے کہا یہ سامان دنیا کے متلاشی ہیں، کسی نے کہا یہ مال و زر چاہتے ہیں، کسی نے کہا یہ ٹھاٹھ کی زندگی کے خاطر ہمیں اتنی فکر سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس موقع پر نبی کو حکم دے دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے۔ اب جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما کر تبلیغ کا فریضہ شروع کیا، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ امت کی فکر کرنے والے ہمارے آقا ہیں۔ حضور اپنی امت کے لیے کس قدر روئے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کئی راتیں غار حرا میں گزاری اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے امت کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے رہے۔ دنیا میں تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے کائنات میں ظہور فرمایا تو آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، بلکہ تسبیح کیا پڑھی؟ رب حب لی امتی، میرے اللہ میں آ گیا، میری امت میرے حوالے کر دے۔ کتنی فکر امت کی ہے کہ دنیا میں تشریف لاتے ہی جو سب سے پہلی دعا مانگی وہ اپنی امت کی خیر کی دعا مانگی۔ کتنی امت کی فکر۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضور بروز محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ 3 مقامات پر، یا میزان عدل پر، یا حوض کوثر پر، یا پل صراط پر۔ حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ میزان عدل پر اپنی امت کے اعمال خود اپنی نگرانی میں تلواؤں گا۔ جس کا پلڑا ڈولتا ہوا نظر آیا، جس کے اعمال میں گڑبڑ نظر آئی، وہاں اپنی رحمتوں کی خیرات ڈال کر اپنے امتی کو اللہ کے غضب سے بچا لوں گا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سبا نیزے پر ہوگا۔ اس وقت سورج ہم سے 16 لاکھ میل دور ہے اور اس نے پشت زمین کی طرف کی ہوئی ہے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے سورج کا، اور ایک آنکھ کھلی ہے ابھی سورج کی۔
سورج کی ٹوٹل 16 آنکھیں ہیں۔ بروز محشر سورج سوا نیزے پر ہوگا، چہرہ محشر کی طرف ہوگا اور 16 کی 16 آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ کیا حال ہوگا؟ پیاس کی شدت، حوض کوثر پر کٹورے لے کر کھڑا ہوں گا، امت پانی ڈھونڈتی آئے گی، میں اپنی امت کو اپنے کرم کے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ پھر پل صراط پر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، چل کر جانا ہے، ہر حال میں چل کر ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے چل کر ہی جانا ہے اس پل سے۔ پل کے کنارے پر کھڑا ہو کر کیا کہوں گا؟ رب سلم امتی، میرے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ہے کوئی ایسا غمخوار؟ نبیوں میں بھی کوئی ایسا غمخوار نبی نہیں ملا۔ صرف حکم نہیں مانا نبیوں کا امتوں نے، تو نبیوں نے کیا کہہ دیا؟ اللہ ہم ان سے بیزار ہیں، رب نے عذاب بھیجا، برباد کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی امت کے حق میں دعا کتنی سخت تھی، دعا مانگتے ہوئے تو کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض کفارا، اللہ ایسا عذاب بھیج پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچے۔ سخت ترین دعا حضرت نوح علیہ السلام نے امت کے لیے کی۔ ہمارے آقا پتھر کھا کر بھی طائف میں لو لہاں ہو گئے، نالین مقدس خون سے بھر گئے۔ مالک الجبال جبریل امین کی قیادت میں آئے، حضور ارشاد فرمائیے 2 پتھر اٹھاتا ہوں، درمیان میں طائف والوں کو رکھ کر اس طرح رگڑ دیتا ہوں جس طرح 2 چکیوں کے درمیان گندم کا دانہ رگڑ کھا جاتا ہے۔ سرکار کے چشمان نبوت میں آنسو آئے، فرمایا مالک الجبال، اللہ نے مجھے انتقام لینے والا نہیں، مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایسا نبی حضور ہر وقت امت کی غمخواری کر رہے ہیں۔ معراج کی رات عظیم ترین مقام پر اللہ لے گیا، جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سامنے بٹھایا آپ نے، کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا امت کا فیصلہ مانگتا ہوں، امت کا فیصلہ مانگتا ہوں۔ کیا فیصلہ چاہیے؟ امت کے معاملہ میں مجھے نرمی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ سے وعدہ ہے امت کے معاملہ میں آپ کو اتنی دیر تک میں راضی کرتا رہوں گا جتنی دیر تک آپ راضی ہو نہ جائیں۔ اتنا درد ہے امت کا۔ اب حضور تبلیغ شروع فرماتے ہیں، جب تبلیغ شروع فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر تبلیغ فرما، آ جاؤ میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں سے ہوں، تمہارا ہی رشتہ دار ہوں، اور مکہ والے آ جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں تمہیں بچ جاؤ گے، میرے دامن سے لگ جاؤ۔ مکہ والوں نے کہا ضرور کوئی لالچ ہے، کسی لالچ کی بنیاد پر اتنی محنت کی جا رہی ہے، اتنی جد و جہد کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو، کیا لا اسألکم علیہ اجرا، بھائی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مکہ والوں کوئی اجر نہیں مانگتا، اور صرف تم سے نہیں،
قیامت تک اپنی امت کے کسی ایک فرد سے بھی اجر نہیں مانگتا. کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے میرا. میں تم سے نہ مشاہرہ مانگتا ہوں، نہ میں تم سے دولت، نہ زمین، نہ زراعت، نہ کوئی اور چیز، کوئی چیز بھی نہیں مانگتا. ہاں ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت، اس کا مطالبہ کرتا ہوں. کیوں؟ میری قرابت داروں سے محبت اصل میں تمہیں نجات دے گی، اور میرا مطمع نظر تمہیں بچانا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. اس آیا پر میرے آقا نے مثال کیا پیش فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا میری مثال یوں ہے جس طرح جنگل میں کوئی شخص آگ جلائے، پتنگے اڑ اڑ کر پروانے بن کر اس آگ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں، اور وہ اس میں جلنا چاہیں، اور وہ آگ جلانے والا کھڑا ہو جائے، چاروں اطراف سے ہاتھوں سے ان پتنگوں کو بچانے کی کوشش کرے. فرمایا بالکل میری مثال یہی ہے. اللہ کی جہنم پورے جوبن پر ہے، تم بھاگ کر جانا چاہتے ہو، میں جہنم کے آگے کھڑا ہو کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں. میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں. تم سے جو اپنی امت کی، اپنی اہل بیت کی مودت کا جو مطالبہ ہے نا میرا، اس میں میرے لیے اجر نہیں ہے، وہ میرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اس اجر کا جو میں مطالبہ کر رہا ہوں نا تم سے، یہ اصل میں مجھے اجر دینا نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ میری اہل بیت کی محبت، یہ تمہاری نجات کی ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے تمہارے لیے. تمہارے پاس سند ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت پاک کی محبت موجود ہے تو قیامت کے دن وہ جو نعت خوان اشعار پڑھتے ہیں نا، روز محشر جب سوال ہون گے سانو بچان لئی فاطمہ دے لال ہون گے، وہ جو یہ تصور ہے نا، یہ اصل میں یہی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور بھائی میں تم سے جو اپنی اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں نا، اس میں میری ذاتی کوئی منفیات نہیں ہے. میری اہل بیت کی مودت یہ اصل میں تمہاری نجات کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے تمہاری. کہ اگر تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے تو پھر تمہاری نجات یقینی ہے. اچھا، قرآن کریم فرقان حمید میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے. آیت مبالہ کے نام سے قرآن کریم میں ایک آیت بہت مشہور ہے. اب یہ ہے کیا؟ نجران ایک علاقہ تھا جہاں مکمل طور پر عیسائی آبادی تھی، اور اس میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ بھی تھا، اور ہائی لیول پر عیسائیت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. ایک مرتبہ نجران کے عیسائی اکٹھے ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. نجران کے عیسائیوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال رکھا کہ آپ یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا رسول، میرا بھائی، مریم بطول کا بیٹا، اور کلمۃ اللہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا.
کہنے لگے ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دلیل، کہنے لگے سیدھی سادی سی بات ہے، دلیل کا مطالبہ بنتا نہیں ہے۔ آج تک روئے زمین پر آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کوئی فرد دیکھا ہے جو بن باپ کے کائنات میں آیا ہو؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے روئے زمین پر آیا۔ کہا نہیں، بغیر باپ کے کوئی نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ العیاذ باللہ اللہ خود ہے۔ اچھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اگر یہ بات ہے تو آدم علیہ السلام تو پھر اللہ کے بڑے پکے بیٹے ہوئے، کیونکہ وہاں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ یہاں ماں تو ہے، آدم کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ تو کنفرم ہوئے، وہ تو دونوں اطراف سے نسب اللہ سے ثابت کرو۔ اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں جب کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو پھر وہ جھگڑے پر آتا ہے۔ جتنی دیر تک دلائل ہیں، دلائل سے بات کی جاتی ہے۔ آج جو امت میں تفرقے بنے نا، آج جو جنگ و جدال کا عالم ہے، یہ اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف ہیں، ائمہ کے اختلافات ہیں، بڑے بڑے اکابر کے اختلاف ہوئے، ان لوگوں نے دلائل سے بات کی ہے اور دلیل کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ انہوں نے جنگ و جدال نہیں کیا۔ یہ جنگ و جدال کون کرتے ہیں؟ جہالا۔ اس لیے آپ اس جنگ و جدال سے بچنے کی کوشش کیا کریں، امت میں جوڑ پیدا کیجیے، توڑ مت پیدا کیجیے۔ اب ہوا کیا، جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو وہ جھگڑنے لگے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ایک اور میدان ہے اسے کھول دیتے ہیں۔ جی کیا میدان؟ میرے آقا نے فرمایا یوں کرتے ہیں، ایک کھلے میدان میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، تم اپنے بیوی بچے لے کر آؤ، میں اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، اور وہاں آ کر صداقت کی قسم اٹھاتے ہیں جس کا دین ایمان عقیدہ یقیناً سچا ہوا وہ سلامت رہے گا، دوسرا برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن کی مہلت ہے۔ 3 دن ختم ہوئے، یہ بڑے پوشاک پہن کر، جبے پہن کر، بڑے کر و فر سے یہ اس میدان میں پہنچے نجران کے عیسائی، اور اپنا جو سب سے بڑا پادری تھا اسے بھی ساتھ لائے کہ ہم جشن منائیں گے اور ہمارے پادری صاحب ہماری فتح کی دعا کریں گے۔ اس نقطۂ نظر سے بڑے شاہانہ لباس پہن کر، پوشاکیں پہن کر، جبے پہن کر آئے۔ اب حضور اپنی پوری سادگی کے ساتھ اس شان سے تشریف لائے، گود میں امام حسین تھے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی امام حسن کے ہاتھ میں تھی، پیچھے فاطمہ الزہرا اور ان سے پیچھے علی المرتضیٰ تھے۔ اب میرے آقا سادگی سے، اس شان سے اس میدان مبالہ میں پہنچے۔ جب حضور پہنچے تو ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا نا، بات شروع ہونے لگی تو اس نے عیسائیوں کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگا ایک بات دھیان سے سننا میری، مجھے لائے ہو نا تو امام بنا کر، پھر میری بات بھی سن لو۔ بات یہ ہے، یہ جو چہرے ہیں نا، یہ چہرے بتا رہے ہیں اگر انہوں نے قسم اٹھا لی نا کسی پتھر کے جگہ چھوڑنے کی تو وہ پتھر بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ مقابلہ مت کرنا، ورنہ روئے زمین پر قیامت تک ایک عیسائی بھی نہیں رہے گا۔ آج موقع ہے اپنی نسلوں کو بچا لو، آج موقع ہے بچ جاؤ ان سے مقابلہ کرنے سے۔ مت بات کرنا مبالغے کی، مت بات کرنا قسم کی۔
اب یہ دوڑنے لگے، جی ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم آپ کو سچا بھی نہیں کہتے لیکن ہم مبالغہ بھی نہیں کرتے۔ اب میرے آقا نے فرمایا جان یوں نہیں چھوٹے گی، اب اس کے لیے کسی طرف آؤ، یا میری صداقت کا اعلان کرو، نہیں تو اپنے اوپر اسلام کا ٹیکس لگواؤ جس کو جزیہ کہتے ہیں، اور آج کے بعد نجران کے سارے عیسائی مسلمانوں کو ٹیکس دیا کریں گے، بغیر ٹیکس کے تم نجران میں نہیں رہ سکو گے، جزیے کے بغیر تم وہاں رہائش نہیں رکھ سکو۔ یہ جزیہ کا معاہدہ لکھنے پر تیار ہو گئے اور ٹیکس مان کر انہوں نے اپنی جان چھوڑائی۔ اب یہاں ایک مکتبہ فکر کو تھوڑی سی زحمت ہو گئی۔ وہ زحمت کیا ہوئی؟ انہوں نے اس آیت مبالغہ کو دلیل بنا کر کہا حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور اپنی باقی بیٹیاں بھی ساتھ لے کر آتے، حضور اکیلی فاطمہ تو زہرا کو لے کر آئے، یہ دلیل ہے قرآن سے کہ حضور کی ایک بیٹی ہے۔ اس کو انہوں نے دلیل بنا لیا، اور بات وہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جہالت کا دور ہے، اور جہالت کے دور میں جو مرضی جتنی بڑی جہالت پھیلا لے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سارے جمع کے سیغے۔ اگر بیٹی ایک ہے تو قرآن جمع کا صیغہ نہ بولتا ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا جہالت ہے نا، قرآن نے جمع کے صیغے استعمال کیے، اور جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، 3 کے نیچے سے شروع نہیں ہوتا۔ عربی میں 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو اثنین کہتے ہیں، اور 3 کو جمع کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان کے اعتبار سے قرآن نے جمع کے صیغے بولے ہیں، واحد کا صیغہ ہی نہیں بولا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مبالغہ ہوا کب؟ سن 10 ہجری میں۔ بات ذرا غور سے سننا، مبالغہ کب ہوا؟ 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں مبالغہ ہوا ہے۔ حضور کی شہزادی سیدہ رقیہ، ان کا وصال ہے 2 ہجری میں۔ اب ذرا تاریخ پر نظر رکھنا، ان کا وصال ہے 2 ہجری میں۔ سیدہ ام کلثوم کا وصال ہے 9 ہجری میں، اور سیدہ زینب کا وصال ہے 8 ہجری میں، اور مبالغہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں۔ سیدہ رقیہ کا وصال ہے 2 ہجری میں، سیدہ زینب کا وصال ہے 8 ہجری میں، اور سیدہ ام کلثوم کا وصال ہے 9 ہجری میں، اور مبالغہ ہو رہا ہے 10 ہجری میں۔ تو 10 ہجری میں حضور کی ایک ہی شہزادی سیدہ فاطمہ زندہ تھی، باقی تو 3 وصال کر چکی تھی۔ اب یہ کہنا کہ حضور کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو حضور مبالغے میں 4 کو لاتے، حضور سیدہ فاطمہ کو اکیلا لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہ تاریخ کے نادانوں، کم از کم تاریخ تو پڑھ لیتے کہ پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے۔ حضور مبالغہ کر رہے ہیں 10 ہجری میں، اور تینوں شہزادیوں کا وصال 9 ہجری تک ہو چکا ہے، اور مبالغہ جب 10 ہجری کو ہوا اس وقت سیدہ فاطمہ اکیلی زندہ تھی میرے نبی کی بیٹیوں میں، تو سرکار جو زندہ تھی اسی کو لائے ہیں، جو 3 وصال کر گئی تھی وہ تو وصال کر چکی تھی، اس لیے انہیں حضور نہیں لائے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو حضور انہیں بھی لے آتے، لیکن بات تو قرآن نے پہلے ختم کر دی ہے۔ قرآن نے جمع کے صیغے بول کر ہی بتا دیا نبی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنانا کہ جی حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، آیت مبالغہ سے یہ بات غلط ہے۔
ٹھیک ہے نا. یہ تاریخ کا طالب علم کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ اکیلی سیدہ فاطمہ الزہرا ہی حضور کی بیٹی ہیں، باقی 3 بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ باقی 3 بیٹیاں بھی حضور ہی کی بیٹیاں ہیں. سرکار دو عالم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں. سیدہ فاطمہ یہ سب سے چھوٹی ہیں، من چلی ہیں. ان سے اوپر سیدہ جو ہے وہ ام کلثوم ہے، ان سے اوپر سیدہ رقیہ ہیں، اور سب سے بڑی سیدہ زینب ہے. اور ان تینوں کا وصال مبالہ کی آیت سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبالہ کے وقت ان کو نہیں لائے، کیونکہ وہ دنیا میں تشریف فرما نہیں تھی. اہل بیت کی محبت یہ نجات کی ضمانت ہے. سرکار دو عالم نے اس لیے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس یہ کہتا ہوں میرے اہل بیت سے محبت کرنا. سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں. جتنی دیر تک تم اللہ کی کتاب سے جڑے رہو گے، جتنی دیر تک تم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھو گے، تو تمہارا تعلق زمین پر رہ کر بھی آسمان سے قائم رہے گا. تم گمراہ نہیں ہو سکتے. انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. ممدود، یہ وہ رسی ہے جو جس کا ایک سرا آسمان میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں ہے. اللہ کی کتاب سے جڑ کر رہنا، تمہاری زندگی میں نکھار آ جائے گا. اور فرمایا دوسری چیز اطرۃ اہل بیت، فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. میرے اہل بیت سے بھی جڑ کر رہنا، میرے اہل بیت سے بھی اپنا تعلق جوڑ کر رکھنا. اب اہل بیت سے تعلق جوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب قرآن سے تعلق کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھا جائے تو تعلق جڑ گیا، لیکن صرف پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. اس کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم و مطالب پر غور کیا جائے، اور پھر قرآن جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کیا جائے. تو یہ ہے قرآن سے جڑنے کا معنی. تنہا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی، مطالب، مفاہیم پر غور کرنے کے بعد عمل کی کوشش کی جائے، یہ ہے قرآن سے جڑنا. اب سرکار دو عالم نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ وہ میرے اہل بیت ہیں، کہ تم میرے اہل بیت سے جڑ کر رہنا، ان سے جدا نہ ہونا. اب جڑ کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی محبت تمہارے دلوں میں رہنی چاہیے. اہل بیت اطہار کی محبت تمہارے دلوں میں رہنی چاہیے. اہل بیت اطہار کی سیرت یہ تمہارے کردار سے نظر آنی چاہیے. تمہارے کردار سے اہل بیت کی سیرت کی جھلکیں نظر آنی چاہیے، کہ جس سے یقین ہو جائے کہ تم واقعہ ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہو. حسین نے سینہ کوبی نہیں کی، حسین نے بال نہیں نوچے، حسین نے منہ پر تماچے نہیں مارے، حسین نے زنجیریں نہیں ماری، حسین نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. زینب کا دوپٹہ کہیں ہوا میں نہیں گیا. سیدہ زینب نے ایک لمحے کے لیے بھی بے پردگی نہیں کی. زینب کی نمازیں تو اپنی جگہ پر تھیں. سیدہ زینب کے نوافل کی انتہا کوئی نہیں ہے کہ جو سیدہ زینب نے نوافل پڑھے ہیں جس طرح سیدہ نے عبادت کی ہے. کیوں کہ سیدہ زینب کی تربیت اس ماں نے کی تھی کہ جس ماں کا ایک سجدہ پوری رات میں مکمل نہیں ہوتا تھا. تو اہل بیت سے محبت
جھلک نظر آنی چاہیے، اور وہ جھلک تمہاری سیرت سے نظر آنی چاہیے، تمہارا کردار بتائے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ حسینی ہو تو پھر حسین کا کردار تو نظر آنا چاہیے نا، حسینی ہو تو حسین کی جھلک تو نظر آنی چاہیے نا، حسینی ہو تو حسین کا تصور تو نظر آنا چاہیے نا۔ حسین کا گھوڑا لے کر کہنا یہ حسین کا گھوڑا ہے، تو حسین جیسے خود بھی تو بن کر دکھاؤ نا۔ اگر منظر نامہ پورا ہی کرنا ہے تو پھر پورا منظر نامہ لے آؤ نا، تنہا حسین کے گھوڑے سے بات تو نہیں نا، خود حسینی کردار کی جھلک بھی دکھاؤ نا۔ ایک اور کربلا برپا کرو، آج بھی ضرورت ہے کربلا کی، ایک اور کربلا برپا کرو اور حسین کی طرح کنبہ خاندان لے کر آؤ، اور آؤ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے نمازی، بے اعتدالی، ناانصافی، ظلم کے خلاف لڑ کر بتاؤ کہ واقعہ ہم صرف گھوڑے والے نہیں، ہم واقعہ حسین والے ہیں۔ پورے کردار کی جھلک دکھاؤ نا، پھر مانیں گے کہ حسین کو ماننے والے ہو۔ تو کہا میری اہل بیت سے جڑ کر رہنا، قرآن سے، اور دوسری میری چیز اہل بیت ہے۔ یہ دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کیا؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ جملے دلوں پر لکھنے کے قابل ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن اور میری اہل بیت یہ جدا نہیں ہوں گے ہرگز، یہاں تک کہ یہ دونوں مل کر حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس آئیں گے، قرآن بھی اور میری اہل بیت بھی۔ اب قرآن، جس نے قرآن سے تعلق رکھا ہوگا، میں حوض کوثر پر کٹورے لے کر کھڑا ہوں گا۔ جب تم قرآن پڑھنے والے آؤ گے، قرآن سفارش کرے گا یا رسول اللہ اسے حوض کوثر دیجئے، کیونکہ اس نے مجھ سے رشتہ رکھا تھا۔ اور اہل بیت بھی کھڑے ہوں گے تو وہ بھی پھر سفارش کریں گے۔ حسین کہیں گے ہاں سچی محبت کرتا تھا، اس نے دیکھا تھا حسین نفل پڑھتا تھا تو یہ پڑھتا تھا، اس نے دیکھا حسین دستار باندھتا تھا تو یہ باندھتا تھا، اس نے دیکھا حسین کے چہرے پر پوری مٹھی سنت کی تھی تو اس نے بھی پوری داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا تھا حسین سخی تھا تو یہ سخاوت کرتا تھا، اس نے دیکھا تھا حسین شرم و حیا کا پیکر تھا تو یہ شرم و حیا کرتا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ حسین صداقت کا علم بردار تھا تو یہ صداقت کا علم بردار تھا، اس نے دیکھا تھا حسین نے کبھی ظالم کے سامنے سر نگو نہیں کیا تھا تو یہ ساری زندگی ظلم سے لڑتا رہا، اور حسین نے دیکھا تھا کہ حسین مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہا تو یہ مظلوموں کے ساتھ کاندھا جوڑ کر کھڑا رہتا تھا۔ اس لیے نانا جان اس کو ذرا حوض کوثر پلا دیجیے نا، کیونکہ یہ حسینی تھا اور آج حسین سفارش کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور میری اہل بیت۔ اس لیے ان دو سے رشتہ جوڑ کر رکھنا۔ تو اہل بیت سے رشتہ جوڑنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی سیرت پاک ہے ہم اس کو اپنائیں، جو اہل بیت اطہار کا کردار ہے ہم اس کو اپنائیں، ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم ظالموں کے ساتھ بھی چلیں، ہم ہر لمحے بددیانتی بھی کریں، ہم خیانت بھی کریں، ہم بے حیائی کا پیکر بھی بن جائیں، اور پھر 10 دن کے لیے سڑکوں پر نکل کر کہیں ہم حسینی ہیں، تو یہ حسین کے ساتھ مذاق ہے، یہ حسینی نہیں ہے۔ حسینی بننا ہے تو پھر تمہارے ماتھے پر سجدوں کے جانا ناز جھلکنے چاہیے، اگر حسینی ہو تو تمہارے گھروں میں شرم و حیائے زینب ہونا چاہیے، اگر حسینی ہو تو پھر تمہاری زبانوں پر قرآن ہونا چاہیے۔ حسین نے تو نیزے پر قرآن کو نہیں چھوڑا، اور تم زندگی بھر قرآن کو ہاتھ بھی نہ لاؤ اور دعویٰ یہ ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین اس کو کہتے ہیں گردن ارے کوفے میں چلی جائے اور تن کربلا میں ہو، لیکن حسین نیزے پر پھر بھی قرآن پڑھے، حسینی تو وہ ہے۔ حسین کے کردار کی جھلک آنی چاہیے، دعووں سے کام نہیں بنے گا، حسین کے کردار کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ تو فرمایا ان دونوں سے جڑ کر رہنا، جتنی دیر تک تم اللہ کی کتاب
اور میری اہل بیت سے جڑ کر رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو۔ اور یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس کھڑے ہوں گے، حسین جس کو کہے گا اسے ہی حوض کوثر ملے گا، زینب جس کو کہے گی اسے ہی حوض کوثر ملے گا، علی اکبر و اصغر و عون و محمد جس کے لیے کہیں گے، قاسم و عباس جس کے لیے کہیں گے اسے ہی حوض کوثر ملے گا، اور قرآن جس کے لیے کہے گا اسی کو ہی حوض کوثر پلاؤں گا۔ فرمایا یہ دونوں مل کر میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو